السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اور کیا عمران خان آج گرفتار ہونے جا رہے ہیں؟ بہت اہم خبر ہے، اس پر بات کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین، ایک ہی خبر پر بات کرنی ہے اور خبر بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت عموماً میرا ولاگ نہیں آتا، لیکن ایک خبر ایسی آ گئی کہ پھر مجھے یہ سوچنا پڑا کہ اپنے ٹائمنگ سے ہٹ کر بھی ولاگ کیا جائے، کیونکہ نیوز ٹو یو کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے ناظرین کو بر وقت آگاہ رکھا جائے اور کیا ہونے والا ہے بالخصوص اس حوالے سے آگاہ رکھا جائے۔ تو خبر بنیادی طور پہ ایک ہی ہے کہ کیا آج عمران خان گرفتار ہو سکتے ہیں۔ میں نے لفظ آج استعمال کیا اور بڑا غور کرنے کے بعد استعمال کیا ہے، کیونکہ ہمیں جو خبریں مل رہی ہیں وہ کچھ ایسی ہیں کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب ان کی گرفتاری کس وقت ہوتی ہے یہ اب اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا یا نہیں کر لیا۔ عمران خان صاحب آج کیسے گرفتار ہو سکتے ہیں اور کن مقدمات میں وہ گرفتار ہو سکتے ہیں، یہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر دیتے ہیں۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ ایک کوئٹہ میں وکیل صاحب قتل ہو گئے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ ایسے وکیل صاحب تھے، سپریم کورٹ کے وکیل تھے، جو کہ عمران خان کے خلاف جنہوں نے آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلانے کے لیے درخواست دائر کر رکھی تھی، اور وہ صرف وکیل نہیں تھے بلکہ اس کیس کے وہ مدعی تھے، اور ان کا قتل کر دیا جانا، دن دہاڑے قتل کر دیا جانا، کوئٹہ میں قتل کیا جانا ان کا ایک بہت اہم بات تھی۔ اور اس کے بعد پھر جو حکومتی زعماء ہیں ان کی طرف سے یہ الزامات بھی سامنے آئے کہ ان کو قتل جو ہے وہ کروایا گیا ہے اور اس میں عمران خان صاحب ملوث ہو سکتے ہیں۔ اگر بات صرف الزامات تک رہتی تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ ایک ابھی اس کی تفتیش ہونی باقی ہے یا اس کی شفاف تحقیقات ہونا باقی ہیں، لیکن جب اس معاملے پہ باقاعدہ ایف آئی آر درج کر دی گئی اور اس میں عمران خان صاحب ملزم نامزد ہو گئے تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے کسی بھی وقت اس ایف آئی آر میں عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا جو مقدمہ جس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ہو سکتی ہے وہ دوسرا مقدمہ ہے تو اسلام آباد میں توشہ خانہ کیس کے حوالے سے ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے، جس میں فورجری اور خیانت مجرمانہ اور فراڈ دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کیا گیا، جعلی رسیدیں جو توشہ خانہ سے جو مبینہ طور پہ جو گھڑی لے کر فروخت کی گئی یا دیگر سامان، تو اس حوالے سے ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے جس میں عمران خان صاحب، بشریٰ بی بی اور فرح گوگی وغیرہ اس میں نامزد ملزم ہیں۔ عمران خان صاحب کے خلاف اور بھی اسلام آباد میں مقدمات موجود ہیں، پاکستان کے دوسرے حصوں میں بھی مقدمات موجود ہیں، لیکن ان میں وہ جو عدالتوں نے ان کے اوپر ایک بے بہا عنایات کر رکھی ہیں، اس کے تحت ان کو تمام کے تمام مقدمات میں ضمانتیں حاصل ہیں، اگرچہ کہ ان مقدمات پہ نہ تو پیش ہو رہے ہیں اور نہ ہی شامل تفتیش ہو رہے ہیں۔ اور یہ بھی ایک انوکھا پاکستان کے اندر عمران زدہ یا عمران دار ججز نے ایک روایت قائم کی ہے کہ کوئی ملزم پیش نہیں بھی ہوتا فوجداری مقدمات میں تو تب بھی اس کو ضمانتیں نہ صرف ملتی ہیں، مل تو جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد وہ کنٹینیو کرتی رہتی ہیں، اور وہ شامل تفتیش نہ بھی ہو تب بھی مطلب کوئی پرابلم کوئی نہیں جج صاحبان کو۔ جج صاحبان اپنی مرضی چلا رہے ہیں اس وقت، جو عمران دار ججز ہیں جن کو مریم نواز شریف عمران دار کہتی ہیں۔ لیکن یہ اگر عمران خان صاحب کی گرفتاری کا فیصلہ ہو گیا ہے تو شاید اب جو عدلیہ کے جو ایک خاص حصہ ہے جو عمران خان صاحب کو انڈیو فیورز بھی دیتا ہے، اس کے لیے بھی اب شاید سکوپ کم ہوتا جا رہا ہے، اور بالخصوص یہ سکوپ اس کے بعد تب زیادہ کم ہو گیا ہے جب راول پنڈی میں جو فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی اس کے بعد جو ہے وہ ہر طرف ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹلیاں کھڑک گئی ہیں، اور ان ٹلیاں کھڑکنے کے نتیجے میں اب جو کوئی بھی قدم اٹھایا جائے گا وہ بہت محتاط ہو کے اٹھایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ دو ایسی شخصیات ہیں جن کے جو بیانات ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو شخصیت آئی جی پولیس اسلام آباد، ان کی طرف سے بھی اس چیز کا اندیہ دیا جا چکا ہے کہ عمران خان صاحب ان کو مطلوب ملزم ہیں اور ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور جو آئی جی پنجاب ہیں انہوں نے بھی بہت سارے شواہد پیش کیے ہیں جو عمران خان صاحب کے جو حملہ ہے راولپنڈی میں جی ایچ کیو پر یا کور کمانڈر ہاؤس میں یا دیگر جگہوں پہ تنصیبات کے حوالے سے ان کے بیچ میں ان کی جو جیو فرانزک جو ہے سرویلنس، اس کے بیچ میں وہ تمام چیزیں ٹریس ہوئی ہیں، عمران خان صاحب کے تمام لنکس ٹریس ہوئے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پر بھی ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک انتہائی اہم گفتگو کی ہے جیو نیوز پر، اور انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ یہ جو جتنے حملے ہوئے تھے اس میں نہ صرف یہ کہ عمران خان صاحب
اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں بلکہ اس میں براہ راست ملوث ہیں، کیونکہ ایک ایسی چیز جو ابھی تک پبلک کے سامنے نہیں آئی، عمران حسن اللہ جو کہ وزیر داخلہ ہیں، ان کی بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جناب یہ جتنی ڈائریکشنز دی گئی ہیں ان جگہوں پر حملے کرنے کے لیے، یہ سب کچھ عمران خان صاحب کی اپنی آواز میں ان کی ریکارڈنگ موجود ہے، اور پھر ایسی گفتگو ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس میں ایسے ایسے انکشافات ہیں، اس گفتگو میں ایسی ایسی گفتگو عمران خان صاحب نے کی ہے کہ ممکن ہے کہ جب وہ ایویڈنس عدالت میں پیش کی جائے تو عدالت کو یہ کہنا پڑے کہ اس ایویڈنس کو ان کیمرہ جو ہے وہ سنا جائے گا، اس کو اوپن نہ سنا جائے، کیونکہ اس سے بہت زیادہ سنگین ترین جو معاملات ہیں عمران خان ان میں ملوث دکھائی دیتے ہیں۔ اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب پورے 1 سال سے جو ہے اس سارے منصوبے کی جو منصوبہ بندی کی جاتی ہے، یہ جو کچھ بھی 9 مئی کا ہوا، اور یہ کوئی اچانک واقعہ نہیں ہوا، اور ایسے شواہد بھی ملے ہیں کہ جو ملزمان اس میں براہ راست حملوں میں ملوث ہیں ان کو باقاعدہ زمان پارک میں ٹریننگ بھی دی جاتی رہی ہے۔ اور پھر انہوں نے جو آج فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی تھی کل گزشتہ روز، اس میں جو آرمی چیف صاحب نے اناؤنسمنٹس کی تھی، جو DGISPR کی طرف سے پریس ریلیز جاری ہوا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کسی کو بھی چاہے وہ کوئی اس میں ملوث ہے، چاہے وہ اس میں سہولت کار ہے، چاہے وہ اس کا ماسٹر مائنڈ ہے، سب قانون کی گرفت میں آئیں گے، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا جن لوگوں نے یہ کیا ہے۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ شہداء کی قربانیاں جو ہیں ان کو ہم اس طرح رائے گاہ نہیں جانے دیں گے کہ یہاں پر جس کا دل چاہے وہ چڑھ دوڑے اور شہداء کی یادگاروں کو توڑنا شروع کر دے۔ اور اس معاملے کے بعد جو فارمیشن کمانڈر کی جو کانفرنس تھی، اس کے بعد جو ہے وہ خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ عملی طور پر الٹی گنتی عمران خان صاحب کی شروع ہو چکی ہے۔ تو آج اگر عمران خان صاحب جو ہے وہ اسلام آباد میں تشریف لاتے ہیں تو اس چیز کے بہت زیادہ اور غالب امکانات موجود ہیں کہ ان کو کسی بھی وقت کسی بھی مقدمے میں، یہ جو میں نے آپ سے 2 مقدمات تو میں نے آپ کو عرض کیے، کوئٹہ والا قتل والا، وکیل والا، اور یہ توشہ خانہ والا، کیونکہ یہ 2 ایسے کیسز ہیں جن میں ابھی عمران خان صاحب کی ضمانت نہیں ہے۔ اور جو باقی ان تنصیبات پر حملوں والے مقدمات ہیں، ان مقدمات کے اندر جب ملٹری کورٹ میں جب یہ چیزیں اب چلی گئی ہیں تو ملٹری کورٹ جس وقت بھی وارنٹ گرفتاری عمران خان صاحب کے جاری کرے گی تو ان کو اسی وقت گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس کے لیے عمران خان صاحب اگر اسلام آباد میں آتے ہیں تب بھی، نہیں آتے تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، جہاں بھی عمران خان صاحب موجود ہوں گے، چاہے وہ اسلام آباد میں موجود ہوں گے، چاہے وہ لاہور میں موجود ہوں گے، یا پاکستان کے کسی بھی حصے میں موجود ہوں گے، ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی، اور اس کے بعد ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل شروع ہو سکتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کی گرفتاری جی اب کسی بھی وقت متوقع ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ اب مہینوں کی نہیں، ہفتوں کی نہیں، اور دنوں کی بھی بات نہیں ہے، شاید یہ گھنٹوں کی بات ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس وقت آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں اس وقت تک عمران خان صاحب کی گرفتاری عمل میں لائی جا چکی ہو، اور اگر عمران خان صاحب کی گرفتاری عمل میں اس وقت تک نہیں بھی لائی گئی، جو میں آپ جس وقت آپ میری گفتگو سن رہے ہیں، تو بس آپ اتنا جان لیجئے کہ اس چیز کے 99.9% چانسز موجود ہیں کہ عمران خان صاحب کسی بھی وقت اب گرفتار ہونے والے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔